بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NA15 NA15 مانسیرا سے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA15 مانسیرا شہزادہ محمد گشتاسب خان ہیں۔ فارم 47 کے مطابق یہ 1,05,000 سے زائد ووٹس حاصل کر کے کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل حریف سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف 86,000 سے زائد ووٹس حاصل کر چکے ہیں۔ ملک بھر کی طرح مانسیرا میں بھی انتخابی عذرداریوں، اعتراضات اور دھاندلی کا شور مچ رہا ہے، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کہ قائد میاں محمد نواز شریف کے وکیل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA15 مانسیرا کا نتیجہ رکوا لیا ہے، اور 15 تاریخ کو دوبارہ اس معاملے کی سماعت ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ شہزادہ محمد گشتاسب خان سے ہم جانیں گے ان کے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے بعد کے نتائج کے حوالے سے، اور دیگر گفتگو بھی ہوگی۔ بہت شکریہ سر، مہربانی۔ ہمیشہ کی طرح آپ وقت دیتے ہیں، اور ابھی بھی بہت رش ہے آپ کے دفتر میں، پھر بھی آپ نے ٹائم دیا، میں اس کے لیے مشکور ہوں۔ بڑی مہربانی جی، آپ بڑے دور سے ایبٹ آباد سے یہاں تشریف لائے، اور میرے لیے یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو انٹرویو دینا۔ شکریہ سر۔ 1 سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک تو الیکشن کا ڈنکا نہیں بجا تھا۔ اب تو الیکشن ہو چکا ہے، اور الیکشن کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تیزی پہ ہیں۔ آپ جیت چکے ہیں کہ ہار چکے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سیٹ جیت چکا ہوں، NA15۔ اچھا۔ اور مجھے فارم 45 بھی 47 بھی مل چکا ہے، اور اب جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ تو کوئی نہ کوئی عذر ڈھونڈتی ہے، اور یہاں پہ تو فیس سیونگ والی بات ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے آدمی ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، 4 دفعہ ان کی پنجاب میں حکومت رہ چکی ہے، اور بہت پاکستان میں قداور لیڈر ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر وہ اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لیتے تو اس سے ایک اچھا میسج جاتا، کیونکہ یہ لوگ تو جمہوریت کے علمبردار ہیں، اور ووٹ کو عزت دو والا نعرہ بھی ان کا ہے، تو خود وہ یہ ایکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ہار کر بھی جیت چکے ہیں۔ تو ایک وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم اور اتنا بڑا لیڈر جو جمہوریت کا نام لیتا ہے، تو اسے چاہیے ان اصولوں پہ عمل بھی کرے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی سیٹ چرا کے اپنا نام بنا لے کہ میں یہ سیٹ جیتا ہوں، تو اتنے بڑے لیڈر کا ضمیر کیا کہے گا، یا وہ کیا سوچیں گے، خود پہلے اس کا اندازہ وہ لگا لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ تبدیلی لا سکیں گے اگر کچھ بھی یہ کر لیں، اس لیے کہ یہ بڑی واضح وکٹری ہے 25,200 ووٹ سے، یہ بہت واضح وکٹری ہے، اور میں اس پہ بھی اگر وہ پھر قسمت آزمانا چاہے اس سیٹ پہ تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اچھا سر، ان کے وکیل بیرسٹر جہانگیر جدون جو کہ میاں نواز شریف کے وکیل ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پلی یہ ہے کہ بہت سے پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آنے سے پہلے ہی فارم 47 جاری کر دیا گیا۔ دیکھیں جی، یہ سٹون ایج نہیں ہے، دس از اے پیریڈ آف ٹیکنالوجی۔ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے ریزلٹس لیٹ کیے، کہاں جان بوجھ کے، یہ تور گڑھ کے ڈپٹی کمشنر تھے، اور ہمارا ڈپٹی کمشنر مانسیرا بھی جو ہمارا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہے، وہ تو اس طرح سے کہ ہی از اے لائل سرونٹ آف دیز پیپل، ہی از مور لائل دین دا کنگ۔ تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے اس طرح کیا، لیکن فارم 47 کا ایشو ہونا جو ہے
اس کے ساتھ تو ثبوت بھی ہیں، ووٹ کے ریزلٹس آئے ہوئے ہیں، فارم 45 جمع کیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی ہے یہ کہ کسی طرح سے یہ سبوٹاج ہو سکے۔ میاں نواز شریف کے وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈی آر او ہیں وہ 2 روز تک بے ہوش رہے ہیں اور ہسپتال میں زیر علاج رہے ہیں اور غائب ہیں۔ جی، اے آر او، وہ اے آر او جو ہے وہ میں آپ کو یہ سمپلی یہ بتاؤں کہ میں نے بڑا کوشش کی ٹیلی فونکلی، کیونکہ میں تو طورگھر میں نہیں رہتا، میں تو مانسہرہ میں تھا، میں نے بڑی کوشش کی، مجھے کچھ معلومات لینی تھی جو الیکشنز میں کانٹیکٹ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، کیونکہ وہ وہاں کا ڈی آر او تھا۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے نہ میری کال اٹینڈ کی، نہ انہوں نے ریپلائی کی، اور میں نے میسج بھی کیا کہ آئی ایم شہزادہ گشتاسر، پلیز کال می۔ پھر وہ انہوں نے نہیں اٹینڈ کی، تو میں نے جو وہاں کے ڈی پی او تھے، میں نے انہیں کہا کہ کچھ شکایات تھیں ہمیں، یہ مہربانی کریں ڈپٹی کمشنر صاحب میرے ساتھ بات کر لیں۔ تو اس کے باوجود 2-3 دفعہ انہوں نے بھی اپروچ کیا، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ کیا قضیہ ہے سر کہ اے آر او کے سر میں چوٹ لگی ہے، 2 روز تک وہ ہسپتال میں ہے، پھر اس کے لواحقین اس کو لے جاتے ہیں، ڈی سی مانسہرہ نے ایف آئی آر نامعلوم افراد پہ کر دی ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے درخواست دے کر خود یہ ثابت کر دیا ہے نون لیگ والوں نے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا، کیونکہ شکایت الیکشن کے بارے میں ان کی ہے اور کسی کینڈیڈیٹ کی نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب جے یو آئی کے جو کنٹیسٹ کیا، میں نے بھی کیا، اور بھی امیدوار تھے، اسی طرح صوبے کے بھی امیدوار تھے، وہ سب نے کنٹیسٹ کیا، تو کسی کو اور کوئی شکایت کسی سے نہیں ہوئی، نہ موسم کی ہوئی، نہ برف کی ہوئی۔ ووٹ تو ان کے بھی پول ہوئے ہیں، 2 پولنگ اسٹیشن نون لیگ جیتی ہے، 13 پولنگ اسٹیشن جمعیت علماء اسلام جیتی ہے، اور 100 سے اوپر پولنگ اسٹیشنز میں جیتا ہوں، اور میں نے تو ایک وزٹ کی ہے طورگھر کی، میں نے تو زیادہ وزٹ بھی نہیں کیا۔ سر جو آپ کے سپورٹرز ہیں جی، وہ ان کی اگر سوشل میڈیا پہ گفتگو سنیں جی، تو وہ خون خرابے، مار کٹائی اور بدامنی اور گولی کی زبان اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر مانسہرہ میں خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہوتا ہے سیاسی گڑبڑ کے نتیجے میں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو میں آپ سے سن رہا ہوں، میں تو کارکنوں میں رہتا ہوں، یہاں پہ جو کنٹرول روم ہے، جو وہاں پہ جو رویہ ہے اہلکاروں کا یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، کہ یہاں کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کسی بات سے کنسرن نہیں ہے، ایکسیپٹ ہی ٹاکس ٹو دا پی ایل پی، کیا کہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پی ایم ایل این۔ ہاں، ہی اونلی ٹاکس ٹو دیم۔ اچھا، اس سے کوئی اپروچ کرے، کوئی اسے فون کرے، کوئی اسے بات کرنا چاہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ اور اتنا یہاں پہ کارکنوں کا اجتماع رہا ہے، 5-5، 6-6، 7-7 ہزار لوگ جو ہے کنٹرول روم کے آگے میں ہیں، انہیں شکایات تھیں، ہی از ناٹ کنسرنڈ۔ ڈی پی او مانسہرہ البتہ ہی از ڈوئنگ ہز جاب گڈ، اور وہی پبلک ڈیلنگ بھی کر رہے ہیں، وہی لوگوں کو کول رکھ رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں۔ کول رکھنے والی بات کر دی نا آپ نے، ٹیمپرز ہائے ہیں۔ نہیں، کول اس طرح نیچرلی جب آپ لوگ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ٹیمپرز ہائی ہوں گے، تو انہوں نے کوئی تشدد تو نہیں کیا، انہوں نے تو پروٹیسٹ کیا، پیسفل پروٹیسٹ کیا۔ سر فائرنگ ہو رہی ہے سر، ڈنڈا بردار کھڑے ہیں، بندوقیں لے کے کھڑے ہیں کہاں کالج دوران فائرنگ ہوئی ہے؟ کالج دوران میں اس دن بھی رات کو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو کسی نے غلط سر یہ آپ چیک کر لیں، ڈبل چیک کر لیں، میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ایک طرف ڈنڈا بردار جلوس لے کے طرف پھرتے سے ہیں۔ نہیں، وہ تو پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ تو سر اس کا مطلب ہے ٹینشنز آئے ہیں نا سر؟ ٹینشنز اس لیے آئے ہیں کہ مسلم لیگ نواز والے کارکن بھی ادھر جمع ہیں، تو جب جمع ہوتے ہیں تو نیچرلی تلخی بھی ہو جاتی ہے، بات بھی، اور یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ رسپانسبلٹی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی،
یہ جب کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ ادارے فلاں ڈمکان، لیکن بالکل مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی میرا الیکشن ہوا ہے، ایکسیپٹ فار دس کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے پبلک میٹنگ سے، خدا ریلی سے۔ نخواستہ خون خرابہ ہوا سر، اس کا ذمہ دار کون ہو؟ اس کی ذمہ دار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوگی، جو کسی کا فون نہیں سنتے، جو کسی کے معاملات کو سیدھا نہیں کرتے، جو انٹروین نہیں کرتے، جو دونوں سائڈ پہ تلخی پیدا کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنے والا تھا آپ کے علاوہ بھی کہ یہ پلان کا حصہ نظر آ رہا ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری باڈی، لیکن ہمارا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا اہلکار ہے۔ ہی از کریٹنگ اے سچویشن کہ یہاں پہ ایسی فضا پیدا ہو جائے، اور جسے ہم اوائڈ کر رہے ہیں۔ ان اسپائٹ آف دس دیٹ وی ٹاک ٹو ہم، کال ہم، ٹیل ہم، ہماری وہ بات ہی نہیں سنتا۔ تو سر کیا ایجنسیوں نے آپ کو میاں نواز شریف کی مقبولیت کم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں، میں پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں، میرے جلسے جلوس جو ہے ان میں اس طرح سے انہوں نے ایجنسیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، مجھے رکاوٹیں پیدا کی، روکنے کی کوشش کہا تو کی آپ گئی۔ کے بارے میں جا رہا ہے کہ آپ کو ایجنسیوں نے کھڑا کیا میاں نواز شریف کی مقبولیت کم میری کرنے تو کے لیے۔ ایجنسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کون ایجنسیوں کے لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ میں تو سیدھا سادہ الیکشن لڑا ہوں، دیٹ از آل۔ اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مجھے اپروچ ہوتے رہے ہیں، ان کے یہاں داماد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ مجھے اپروچ کرتے رہے، میری ملاقات بھی کرانا چاہتے تھے، اور شاید میں کیپٹن صفدر آپ کی میاں نواز شریف سے ملاقات کروانا چاہتے تھے؟ جی میں تو سیدھا آپ کو بتا رہا تھا، اگر آپ نہ بھی پوچھتے، ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، میرے ساتھ بات چیت کی بیفور الیکشن؟ بیفور الیکشن، مچ بیفور الیکشن؟ نہیں، ان دا کمپیننگ پیریڈ۔ اچھا، تو میں نے بڑی اچھی طرح سے ٹریٹ کیا، ان کی عزت کی۔ سردار محمد یوسف سے بھی آپ کی میٹنگ ہوئی؟ سردار محمد یوسف سے تو میری پرانی تعلقات ہیں، ان سے تو ویسے بھی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، کوئی ہی از اے نائس مین۔ آپ نے سر بہت سی پارٹیاں بدلی ہیں، ابھی کچھ حال میں ہی آپ جے یو آئی میں تھے اور ایک دم پلٹ کے پی ٹی آئی۔ پارٹیاں تو ہر ایک نے بدلی ہیں، اٹس ناٹ ایکسیپشنلی می۔ آپ نے فریکوینٹلی نہیں بدلی؟ نہیں، میں جب بھی میں ممبر بنا ہوں، اس سے پہلے میں انڈیپینڈنٹ ممبر رہا ہوں، میں کسی ابھی بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں؟ پولیٹیکل، ابھی بھی یو کین سے پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ؟ یو کین سے دیٹ، یو کین یوز دیٹ ٹرم۔ لیکن میں جتنے الیکشن جیتا ہوں میں ایز انڈیپینڈنٹ جیتا ہوں، اور ساری پارٹیوں کے خلاف جیتا ہوں، ہارا بھی ہوں، جیتا بھی ہوں۔ اس میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو پی ٹی آئی والوں نے اپنے سٹیج سے ہی اتار دیا تھا، مجھے تو کسی نے مانسہرہ شہر میں۔ مانسہرہ میں پی ٹی آئی کا سٹیج نہیں تھا وہ، اور میں اترا بھی نہیں تھا۔ اچھا، ہم تو گئے تھے، انہوں نے بلایا تھا، تاجروں کا ایک وہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی آدمی کوئی بھی نہ بولے، ہم بولے نہیں، اتارا ہمیں کسی نے۔ ویڈیو میں نے دیکھی کہ آپ کو سٹیج سے کہا جا نہیں، رہا ہے۔ مجھے نہیں کہا کسی نے، آپ نے وہ غلط شاید ویڈیو کا اندازہ لگایا، اس طرح سے نہیں تھا۔ آپ کی میں پی ٹی خود آئی کے اترا ساتھ، تھا کہ ہم نے بولنا نہیں ہے تو ہم کس لیے آپ کی کھڑے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ایفیلیشن ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے، مقبولیت کو کیش ان کر کے پی ٹی آئی کے امیدوار بن گئے ہیں تو آپ عمران خان کے اس وقت کے ساتھی کہ جب پی ٹی آئی فارم ہو رہی تھی، جی، اور پھر چھوڑ دیا تھا آپ نے؟ میں نے پی ٹی آئی ایز سچ چھوڑی نہیں تھی۔ اچھا، میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا 2002 میں۔ اوکے، ہاں جی، وہ ہم نے اپنا ایک ڈسٹرکٹ گروپ بنایا تھا، اعظم سواتی نے اور میں نے، تو میں نے پی ٹی آئی اس وقت پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ اوکے، اس کے بعد میں چونکہ ویسے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے بانیان میں سے ہیں نا؟ جی جی، ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اوکے اوکے، میں آیا، میں الیکشن جیتا، اور پھر چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مجھ پہ متفق ہو گئی اس بات پہ کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں،
اوکے تو پھر میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا تھا. آئی ہیڈ ٹو اسٹے انڈیپینڈنٹ. اوکے اوکے اوکے. جی تو ابھی پی ٹی آئی کے میں الیکشن سے قبل آپ نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا کہ میں عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے لائل رہوں گا. جی جی آپ علاقے کی ماشاءاللہ ایک نوٹیبل جی شخصیت، جن کو مشران کہتے ہیں جی پشتوں میں، جی علاقے کے جو بڑے ہوتے جی ہیں، جی مانسیرا کے بڑے ہیں جی آپ کے بزرگ، جی چچا، جی والد، پورا خاندان، جی فیملی، خود بھی بہت ماشاءاللہ سینئر پولیٹیشین ہے. جی. آپ جیسے پولیٹیشین کو قرآن پاک اٹھانا پڑا، دیکھیں جی، کیا دیکھیں یہ اچھی روایت تھی؟ نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. وین اے رول از سیٹ فار ایوری کینڈیڈیٹ تو پھر آپ کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے. آپ جیسا بزرگ سیاستدان نہیں مطلب ہے اٹ واز اسٹیج دیئر، پہ کھڑا ہو کے قرآن پاک. اٹ واز دیئر رول. میرا نہیں تھا، اسٹیج پہ بھی کھڑے نہیں تھے. یو ور مس گائیڈڈ. نہیں آئی واز یو ور فورسڈ. نہیں، آئی واز ناٹ فورسڈ. ایک اصول جب سب کے لیے وضع ہو گیا ہے، ایوری کینڈیڈیٹ ہیڈ ٹو ڈو اٹ، اوکے تو پھر میں کوئی ایکسیپشنل کیس تو نہیں تھا. اوکے. And it ٹھیک was نہیں ہے not نا، a- اٹ it از ناٹ was- اے گڈ اومن. دیکھیں جی، واٹ آپشن ڈز پی ٹی آئی ہیو. ان کا نشان لے لیا، انہیں آلموسٹ ان ایکٹیو کر دیا گیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. تو ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ ٹو کیپ دا پارٹی انٹیکٹ. پھر یہی آپشن تھا. دے ہیڈ ٹو ڈو اٹ. میرا دوست ہے کیپٹن صفدر، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ جی ہے. جی اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ پنجاب کے کمانڈوز لے کے، جی پنجاب پولیس کے جی کمانڈوز لے کے مانسیرا میں بدماشی کرنا چاہتا ہے، ہم سے الیکشن چھیننا چاہتا ہے، اور بہت ساری باتیں بھی آپ نے کہیں. جی. تو کیپٹن صفدر کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں بات کروں. آئی تھنک ہی سفرنگ فرام انفیریٹی کمپلیکس. وہ مریض ہے اس بات کا. وہ اپنے آپ کو ہر وقت پروو کرتا رہتا ہے. احساس کمتری کا شکار. جی، وہ پروو کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو. تو کوئی نارمل انسان جو اسے پروو کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. ہی ہیز دیٹ کمپلیکس. تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈوز، ہاں کمانڈوز، دیٹ از اے فیکٹ. وہ میں اکیلا نہیں ہوں. نواز شریف کا داماد ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے. نواز شریف کا داماد تو بہت لوگوں کے ہوتے ہیں. یہاں سے ایم این اے رہ چکا ہے. ہی از نارمل سٹیزن. میں وزیر داخلہ رہ چکا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اے سنگل ایون اے کانسٹیبل ود می. مطلب ہی ہیز ٹو پروو، ہی نیڈس ٹو پروو اینڈ ہی ہیز ٹو پروو کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، کیونکہ وہ ان کا داماد ہے تو مانسرے کا نا. ہی ایز اے فیملی، ہی ایز اے فادر. اور وہ بہت نیک آدمی تھا، بڑا دیانتدار آدمی تھا. اسحاق لالا بہت اچھا آدمی تھا. میں تو کہتا ہوں ہم نے تو اس سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ وہ یونین کونسل کا سپروائزر تھا اور ہم یونین کونسل کے چیئرمین تھے. دیانتدار تھا، لائق تھا، اپنے پیشے میں بہت وہ تھا. اس پہ کوئی الزام نہیں تھا. He should feel proud of his father rather than his father-in-law. فادر-ان-لا بھی فادر ہی ہوتا ہے. نہیں مطلب ہے یو کین ٹیکنیکلی سے کہ وہ فادر ان لا ہی ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، لیکن ہز نسل جو ہے وہ تو باپ سے چلتی ہے. اور وہ بہت اچھا آدمی تھا. ٹھیک ٹھیک. سر، قوم پرستی کی سیاست عروج پہ ہے مانسیرا میں ایک مرتبہ پھر، اور انفارچونیٹلی بری بات ہے، یہ بھی غلط ہے. آپ کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ایسے سواتی تے خان خیل انہاں کو سیٹ انہاں کو نہ کھسنا دیں دے. ان کے سپورٹرز کہتے ہیں اسے خانہ کو سیٹ کھساں. یہ خانہ دی سیٹ، یہ تو عوام کی سیٹ. دیکھیں جی، میں آپ کو بات بتاؤں، میں ایک ایسا آدمی ہوں نا جس کا بہت لمیٹڈ خاندان ہے. آئی ہیو اے سنگل ہاؤس ان سوم. میرے کچھ 2 گھر ہیں وہاں پہ. The rest of the population is from different communities. میں 2 گھر ہیں. اس طرح مانسرے میں ہمارے 7-8 گھر ہیں ہمارے ٹرائب کے. زیادہ سے زیادہ ڈومینیٹنگ، زیادہ سے زیادہ. جب
آبادی اتنی نہیں ہے تو ڈومینیٹنگ پولیٹیکلی تو نہیں ہو سکتی نا. 25 لاکھ آبادی ہے. ہاں جی, اس طرح سے یہ ماڑی کھان کھیل ہے, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑے سے ہم گانے. تو اگر ایوری وی contest every election اوکے, and we score the maximum number of votes فرام آل. from all communities. ہم اس بات آپ اس چیز کی کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ قوم پرستی کی جو سیاست ہو رہی ہے؟ بلیو ہی نہیں کرتا. یہ وہ آدمی بلیو کرتے ہیں اس میں کہ جو اس ایشو کو اٹھا کر ووٹ لیتے ہیں. اب ادھر ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, آئی رسپیکٹ ایوری کمیونٹی, تو یہاں پہ اور اہلیت نہیں ہوتی, جس میں اور اہلیت نہیں ہوتی تو اب ایک کمیونٹی کے ایک جگہ پہ 5000 ووٹ ہیں اور دوسری کمیونٹی کے 2000 ووٹ ہیں. وہ 5000 والے اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائیں گے, کیونکہ وہ ایک پریجوڈس کی پالیسی بنا کر ایک ایگزسٹ تو کرتی ہے. جی, وہ اس وجہ سے اس وجہ سے تو جب یہ ریئلائز کر لیں گے, if good sense prevails and realize, اور پاکستان میں یہ کلچر شروع ہوگا کہ اہلیت کی بنیاد پہ ووٹ دیے جائے, تو پھر یہ لوگ فگر ہی نہیں کریں گے, یہ نظر ہی نہیں آئیں گے. لوگ پھر اہلیت پہ ووٹ دیں گے, تو اہلیت کا فقدان ہے. سر آپ نے کتنا عرصہ سیاست کی؟ میرے اپنی ذاتی تو 35 سال ہو گئے. 35 سال کی سیاست میں آپ نے مانسہرہ میں کبھی دیکھا ہے کہ آپ کی طرف نقدہ کوکا ہو اور اس طرف سڑاؤ سلیموں کتھا کتھا گئی ہیں؟ سیاست اس نہج پہ آ گئی ہے. ہاں, یہ اتنا گراوٹ یہ زیادہ کون یوز کرتا ہے نقدہ آؤٹ کوکا؟ آف اس. پی ٹی آئی والے ہیں نقدہ کوکا. نقدہ کوکا وہ ہو گیا, اور سلیموں کون یوز کرتا دوسری سائڈ سے. اور ان میں بھی دوسری سائڈ میں کون زیادہ کرتے ہیں؟ شاید آپ کا دوست ہی کرتا ہو. جی شاید یقیناً وہی کرتا ہے. وہی کرتا ہے. جی, اور وہ اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں وچ آر فتوے بھی جاری کرتے. کوئی سین آدمی وہ باتیں نہیں کر سکتا. آپ کا اوپوننٹ ہے, اس کا حق ہے جو مرضی. میرا اوپوننٹ وہ نہیں ہے, میرا اوپوننٹ نواز شریف ہے. میں نے تو اس کے خلاف الیکشن کی. فنڈنگ آپ کو کس نے کی ہے؟ کہتے ہیں اعظم سواتی نے پیسہ لگایا. میں آپ کو بات بتاؤں, میں اس الیکشن میرا اتنا کنوینینٹ الیکشن ہوا ہے, اتنا ریلیکسڈ الیکشن ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے مجھ پہ بھی, 2-4 کنال جگہ ہے میری بھی. میں امیر آدمی نہیں ہوں, لیکن I have been affording elections throughout my life. My father has been, my uncle has been. Pre-partition ہم الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں. تو وہ اس وقت کون فنڈنگ کرتا تھا؟ میں فنڈنگ لینے والا آدمی بھی نہیں ہوں. یہ بھی آپ کو کوئی دے تو نہیں لیتے آپ؟ مجھے دیے ہی کسی نے نہیں ہے, تو مجھے کوئی دے تو شاید میں ایکسیپٹ بھی کر لوں, کیونکہ مہنگائی ہے بہت زیادہ. لیکن کوئی مجھے کسی نے مجھے اصل میں وہ ہم جیسے لوگ جو ہیں سفید پوش نا, ہم ایک تو شرم میں مارے جاتے ہیں, دوسرا لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس بہت کچھ ہے, اس لیے وہ ہماری توہین سمجھتے ہیں کہ وہ کہے یہ 10 لاکھ لے لو, 5 لاکھ لے لو. حالانکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اب تصادم نہ ہو اس کے لیے. میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں, فنڈنگ والی نہیں لیا آپ نے. میری بڑی کنوینئنٹ, میں لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. میں 3 بجے تک اپنا دفتر اٹینڈ کرتا رہوں, گپ شپ لگ جاتا رہوں. 3 بجے کے بعد تھوڑی بہت میں کرتا رہوں. پبلک میٹنگز اور کارنر میٹنگز میں جو بڑی میٹنگز ہوتی تھیں, مجھے بلا لیتے تھے صوبائی کینڈیڈیٹس, تو میں ایڈریس کر دیتا تھا. میرا کوئی خرچ نہیں ہوا. 4-5 گاڑیاں میرے دوستوں کی تھیں, 2-3 میری اپنی تھیں. تو میری کمپین جو ہے, ایک پیٹرول کا خرچہ ہوا ہے. نہ میرا کوئی دفتر تھا, نہ میرے کوئی اور اخراجات تھے. 30-40 ہزار لاکھ روپے لگے ہوں گے تو وہ میں افورڈ کر سکتا تھا, وہ لگ گئے. تصادم نہ ہو خدا نخواستہ, منصرہ کی سیاسی فضا تشدد کی طرف نہ جائے, اور جیسے آپ نے کہا سینس مسٹ پریویل, تو کیا طریقہ ہو ایسا کہ کول ڈاؤن کیا جائے چیزوں کو؟ اب تو عدالت الیکشن کمیشن تک پہنچ گئے, شاید ٹریبیونلز میں جائے گا, شاید ہائی کورٹس میں, اور ہائی کورٹس بھی ٹریبیونلز میں ہی بھیجیں گی. تصادم پیدا کرنا والا ایک ہی شخص ہے,
اور اس کے ساتھ اس کو اسسٹ کرنے والا دوسرا ہمارا ڈپٹی کمشنر ہے. اگر انہوں نے پریونٹ کیا, انہوں نے سینسیبلی ڈیل کیا تو تصادم نہیں پیدا ہوگا. سر ڈپٹی کمشنر سرکاری افسر ہوتا ہے, وہ سرکاری نواز افسر. شریف کی داماد کی کیوں سنے گا؟ یہ تو یو آر ناٹ ان دا فیلڈ سو یو ڈونٹ نو. وین آئی کال یو آؤٹ آف کرٹسی, آئی ایم این ایلڈر کنٹیسٹنگ الیکشن, کوئی بھی ہو, ڈپٹی کمشنر یا کوئی آدمی بھی ہو, اگر الیکشن نہ بھی ہو تو اٹس کرٹسی ٹو آنسر اے فون کال. وہ بالکل ہی از الائنڈ ود پاکستان مسلم لیگ نواز, اینڈ ہی از ڈوئنگ واٹ ایور دے سے. ہاں یہ بھی ہے, اگر میاں نواز شریف صاحب ایکٹیولی یا رہتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے اس بات کو کہ وہ اور طریقے سے ان کا بیہیویئر ہوتا, وہ ایکٹ کرتے. لیکن دس فیلو از مطلب ہے کہ ایڈامنٹ کہ کوئی فتنہ ہی پیدا ہو, اور کوئی فتنہ ہی پیدا ہو, اینڈ دیٹ فیلو از اے پور آفیسر جو مطلب ہے پوسٹنگ سے ڈرتا ہے, ان چیزوں سے وہ ہے, یا ان کے ہی آلسو آرمی بیک گراؤنڈ, مطلب ہے وہ وہاں سے آئے ہوئے, تو ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا کلچر ہیئر. پنجاب کا آدمی ہے, کوئی اسے کلچر, وہاں تو سیدھی بات ہے, ڈپٹی کمشنر از دا لارڈ آف دا لینڈ, تو وہاں کا کلچر ہم سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ اس قسم کی یہاں فضا پیدا اس وجہ سے ہوئی ہے, ورنہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اب ڈیفیوز کیسے کی جائے سچویشن؟ ایلڈرز, آپ ایلڈر ہیں. جب نہیں, آئی ول بی دا لاسٹ پرسن کہ میں ایسے کہوں. میں کبھی ایسے نہیں چاہوں گا. بچے ہیں ینگ آپ کی پارٹی کے, بہت جذباتی ہیں, میں یہ کہتا رہا ہوں, ایموشنل ہیں, میں سینٹیمنٹ یہی کہتا رہا ہوں, اسے فون بھی اس لیے کرتا رہا ہوں کہ بچے ہیں, ایک سائڈ سے بھی آ جاتے ہیں لوگ, دوسری سائڈ سے بھی آ جاتے ہیں, تصادم نہ بن جائے. لیکن ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ. سپوائلرز بھی سر بیچ میں کوئی ہیں کہ نہ دو آنکھ لاؤ آپا بے؟ There's one spoiler I've told you about. Okay. He's a spoiler. He's ایک تو سر آپ with both sides. نہیں, میرا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے. اوکے, نو پرسنل ڈفرینسز. نو پرسنل ڈفرینس. میرا کیا ہوگا ان کے ساتھ پرسنل ڈفرینس, اور میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں ہے. There are many things to be told. لیکن فضا کو خراب کرنے کے لیے میں وہ باتیں نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہاں شہزادہ گشتاسب خان منصیرہ کے بڑے ضرور ہوں گے, صوبے کی سیاست کے بڑے ضرور ہوں گے, صوبے کا الیکشن ہی ساری زندگی لڑتے رہے ہیں, قومی کا کبھی لڑا ہی نہیں. کہاں نواز شریف, تو فاتح نواز شریف شہزادہ گشتاسب کو لوگ نہیں میں فاتح واتے نہیں ہوں, میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اٹس ناٹ اے بیٹل, اٹس الیکشن, اٹس ڈیموکریسی, اور الیکشن لڑنا ہر سٹیزن کا رائٹ ہے. میں شاید اٹ واز این آنر گیون ٹو می بائی پیپل کہ انہوں نے مجھے اتنا ووٹ دیا. میں فاتح واتے کسی چیز کا نہیں ہوں. یہ جو فاتح ہوتے ہیں نا, دے آر دا اسپوائلرز. اچھا, کہ جو ممبر کیا بنے کہ انہوں نے جی فتح کر لیا. فتح کچھ بھی نہیں ہوتا. یو آر اے نارمل ہیومن بینگ. دو بھائی الیکشن لڑتے ہیں, ایک ہار جاتا ہے, ایک جیت جاتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ مطلب ہے تلخیاں بھی سیاست میں ہیں, یہ ساری باتیں سیاست میں آتی ہیں. جس طرح کہ اب عمران خان کے فالوورز جو ہیں وہ انوائڈ ہیں, ان کا لیڈر قید ہے, ان کے کیسز جو ہیں وہ منٹوں میں فیصلے ہو رہے ہیں. دوسری طرف کیسز میں جو ثابت شدہ کیسز تھے وہ منٹوں میں ختم ہو گئے, اس پہ منٹوں میں کیس بن گئے, منٹوں میں اس کو سزائیں ہو گئیں. تو یہ پیپل فیل دیس کے ناانصافی ہو رہی ہے, اینڈ دا پیپل آر ود عمران خان. میں آپ کو جو میرا انالیسز ہے, ایم اے مین آف دا فیلڈ, تو میں جو بتا رہا ہوں تو یہ بالکل حقائق پہ بتا رہا ہوں کہ تو یو آر ریڈی فار دا قانونی عدالتی جنگ ناؤ؟ دیکھیں جی, وین اٹ از تھرسٹ اپون یو, گل پہ ہے تو بجانی پہ کرنا پڑے. اور جس طرح کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کھس کھڑساں تو سب کو لوگ کدے کھس کھڑی تھے. پھر دیکھیں جی, میں ایک بات یہاں بھی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ
خاص کھڑے لوگوں کو پتہ ہے جو وہ آخر نا وہ مولی دا ٹس وہ ہو گئے. پیپل ہیو سین دیم اینڈ پیپل ول سی دس ایکٹ آلسو. اگر خز کھڑنا والی گل ہوئی نا پیپل ول سی دس ایکٹ آلسو. آئی ول بی مور ریسپیکٹڈ دین آئی ایم ٹوڈے. اور جو وہ گندے ہوئے ہیں یہ اور گندے ہوں گے. سر میں چاہوں گا کہ NA-15 اور منصیرہ کی عوام آپ کو دیکھے گی جی امن کا سکون کا, خاص طور پہ جو نوجوان بچے ہیں جی ان کو اس بات کا گائیڈ کریں کہ یہ سیاست ہے, سیاست کو سیاست رہنے دیں. اگر دوسری طرف سے زیادتی یا زور آوری بھی ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ بھی پیشنس کے ساتھ. دیکھیں جی یہ ہمارے بچے اس طرف کے یا اس طرف بالکل. کے دے آر ناٹ, ہمارے لیے کوئی ڈفرینس نہیں ٹھیک. ہے. اور وہ والد یا وہ بڑا بیوقوف ہوتا ہے کہ جو انہیں اکسائے کسی کام پہ اپنے مفاد کے لیے انہیں استعمال کریں. یہ بچے ہمارے بچے, ہم دونوں کو یہ تلقین کرتے ہیں پرامن رہیں. ٹھیک ہے آپ کا اپنا اپنا موقف ہے, اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, اپنی اپنی لیڈرشپ ہے, لیکن آپس میں حالات خراب نہ کریں اور ایک سموتھ سیلنگ کے ساتھ جو بھی جائز فیصلے انہیں تسلیم کرے. اور پروٹیسٹ کے طریقے جو جائز بھی ہیں انہیں ضرور اپنائیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرے, لیکن آپس میں تصادم نہ کریں. آپ کا سر کیپٹن صفدر کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے, پولیٹیکل ڈیفرنسز ضرور ہیں, میرے اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی نہیں ہیں, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جی جن کی کیپٹن صفدر کے ساتھ مخالفت ہے جی اور وہ آتے ہیں تساں کا گھر رکھ کے دل ٹھنڈا کرنا چاہیں. نہیں, یہ بھی ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ مجھے کوئی ایسے کہے گا آئی ایم میچیور انف ٹو سی تھنگس. ہی از اممیچیور. اس نے اپنے فادر ان لا کو بھی غلط فیڈنگ دی ہے بیکاز ہی از ناٹ فرام دس پلیس. وہ ہی بلانگس ٹو پنجاب, اسے ادھر کا پتہ نہیں ہے ماحول کا. سر بیٹی یہاں بیائی ہوئی ہے 35 بیٹی سال بیائی ہے, سے. بیٹی رہی کب ہے, یہ پنجاب کی رشتہ ہوا ہے نا طرف جی رشتہ ہوا ہے. رشتے تو منصیرہ لوگوں کی کے بیٹی بہو تو ہے نا, ہزاروں لوگوں کے ایسے رشتے ہوئے ہیں. سب ہماری بوئیں ہیں, سب ہماری بیٹی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اگر آپ اسے سمجھیں کہ میاں نواز شریف نوز نتھنگ اباؤٹ منصیرہ. یہ بہت بڑے آدمی ہے, وہ انہیں اس ماحول کا نہیں پتہ. جو کچھ یہ انہیں بتا کے لایا ہے کہ جس طرح آپ جائیں گے تو آپ فتح کر لیں گے مانسہرہ کی سرزمین کو. دیر از ناٹ اے سنگل ہیومن بینگ جو آپ کے سامنے آئے گا. تو اس نے یہ انہیں بتا کے لایا ہے, اس کی وجہ سے وہ آئے. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ مطلب یہاں بھی لوگ بستے ہیں, ان کی بھی کوئی عزت ہے, وہ بھی سیاست میں لڑنا پہلے بھی لڑے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں. تو اس کے بعد مطلب الیکشن ہو گیا, چلو ایک جیت گیا, نواز شریف جیت جاتے میں ہار جاتا, میں جیت گیا نواز شریف صاحب ہار گئے, دیر از نو ایشو. اب جو یہ کر رہے ہیں, اور میں الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑا اچھا الیکشن کروایا, پیسفلی ہوا, دیر واز نتھنگ رانگ, لوگوں نے ووٹ ڈالے. اب جہاں انہیں طورگھر پہ بڑا اعتراض ہے, طورگھر میں کوئی ایک میں اور نواز شریف تو نہیں تھے نا, صوبائی کینڈیڈیٹس بھی تھے, مرکز کے کینڈیڈیٹس بھی تھے, انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. بلکہ مفتی کفایت اللہ صاحب کیم ان اور اس نے کہا کہ آپ JUI کے کینڈیڈیٹ نے بھی میاں نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ شکست تسلیم کر لیں جس طرح انہوں نے خود جس طرح اپنی JUI نے بھی. ہاں جی. ٹھیک, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے سر, اب لاسٹ کوشچن. لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو اب کر رہی ہے, اور الیکشن کمیشن کے آگے انہوں نے درخواست دی, اور جس طرح سے یہ سرکاری اہلکاروں کو یوز کر رہے ہیں اس میں, دس از ناٹ رائٹ. اور یہ ایک انگلی اٹھ جائے گی.
سر ایک 35 سالہ سیاسی تجربہ رکھنے والے ایک شخص سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں جس کا تعلق کسی جماعت سے نہیں، ایک پولیٹیکل ورکر سے پوچھ رہا ہوں۔ ان انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اس پہ بہت سے سوالات بھی اٹھے ہیں۔ الیکشن والے دن نیٹ بھی بند کیا گیا، موبائل سروس بھی بند کی گئی، بہت سی انتخابی عذرداریاں ہو رہی ہیں۔ سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ انسرٹنٹی، غیر یقینی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آدمی اندازہ لگاتے ہیں نا جی، مطلب ہے آپ کا لوگوں کی پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ اونلی دا پیپل ہو میٹر کہ وہ سمجھتے ہیں بات کو، عام آدمی بھی بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آؤٹ کیا عمران کو، آئی واز ناٹ ود ہم، میں چھوڑ گیا تھا پی ٹی آئی۔ اس وقت آپ جے یو آئی میں؟ ہاں جی، ہمارے ڈفرینسز آگے تھے ایک پرنسپل سیکرٹری کے معاملات پہ، جو مجھے نقصان پہنچا رہا تھا، جو میرے خلاف کیسز میں انٹرفیئر کر رہا تھا۔ کون سا پرنسپل سیکرٹری تھا یہ؟ اعظم خان مردان، ٹھیک، ہاں جی، پرنسپل جو اپروور ہیں اب عمران خان کے خلاف؟ ہاں، وہ خلاف۔ اور میں نے اس وقت نشاندہی کی تھی کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، یہ اسٹیٹ ایز ڈپٹی سیکرٹری، ایز ایڈیشنل سیکرٹری ان دا پروونشل گورنمنٹ، میں منسٹر تھا، ایون چیف سیکرٹری؟ میں اسے جانتا تھا جب میں تھا اوکے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہی از ناٹ دا رائٹ چوائس۔ یہ چیف سیکرٹری بھی اسے بنایا، پھر اسے پرنسپل سیکرٹری بنایا۔ تو اس کی وجہ سے میں نے پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا، مطلب دس از ناٹ نون ٹو پیپل۔ سر پاکستان میں سیاست کا مستقبل اب کیا ہے؟ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جب وہ آؤٹ ہوا عمران خان کی، میں بات پہ آپ سے کر لوں، 9 سیٹیں خالی تھیں، 8 سیٹوں پہ وہ الیکشن لڑا، 9 سیٹوں پہ وہ لڑا۔ ایک کراچی والی بیوک اور کروک دوسروں نے لے لی، ان کی گورنمنٹ تھی، اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی اسٹل سٹنگ دیئر۔ یہ وہ ان کی گورنمنٹس ختم ہو گئیں، وہ الیکشن لڑا، بائی الیکشن، 8 سیٹوں پہ لینڈ سلائیڈ وکٹری اس نے لی ہر صوبے سے۔ یہ دیکھا ہے آپ نے نا؟ ہاں جی۔ پھر اس کے بعد اس کا بلا گیا اس الیکشن میں، اس کی پارٹی گئی، اس کا سارا کچھ ہوا۔ اس نے آزاد امیدواروں کو انڈورس کیا، جن کو اس نے انڈورس کیا میجورٹی میں وہ جیت گئی۔ دس از دا پلس which people must understand کہ his popularity increasing day by day۔ اگر بلا ہوتا پھر تو بڑے اور مارجنز ہوتے۔ تو یہ پلس ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے سٹیبلٹی آئے گی with this، یہ جو انہوں نے اندازے لگائے ہوئے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں ایز پاکستانی سٹیزن بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ بات کر۔ جو اندازے لگائے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، جو حقائق ہے انہیں تسلیم کرنا چاہیے، اینڈ وی مسٹ موو آن لائک دیٹ۔ نواز شریف صاحب آئے تھے، ان کے پاس ایک بڑا چانس تھا ٹو بیکم اے گریٹ لیڈر، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ ہی شوڈ ہیو کم ٹو پالیٹکس ایز اے اسٹیٹس مین، ناٹ ایز اے پولیٹیشین۔ ملک میں واپس آئے تھے، کیس ختم ہو گئے تھے، وہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، لیٹس ٹاک آف دا فیوچر۔ اب پی ڈی ایم پارٹ 2 بنا رہے ہیں نا؟ یہ تو کریٹ کر رہے ہیں نا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز، جس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں، ادارے بھی بیٹھے ہیں، پولیٹیشنز بھی بیٹھے ہیں۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پریمیئر شپ، میں کر چکا ہوں جو کرنا تھا۔ تو لیٹس ٹو sit together and talk of Pakistan, the future۔ انہوں نے تو آ کے کیس ختم کروا دیے اور پھر امیدوار بن گئے۔ وی نیڈ اے لیڈر جو مطلب اپنی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک کنسنسس پیدا کرے، قوم کو یکجا کرے، قوم کو ڈیوائڈ نہ کرے۔ تو دس از واٹ ہیپنڈ۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں مرکز میں بھی میجورٹی آزاد امیدوار آ رہے ہیں، اور ہمارا صوبہ تو لے ہی لیا انہوں نے۔
تو دے شوڈ ہیو تھاٹ، مطلب حقائق کو تسلیم، جب تک ہم حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے، حقیقت پسندی. ہاں جی، تب تک کچھ نہیں ہوگا. وی شوڈ اسٹاپ کریٹنگ اینڈ میکنگ. وی شوڈ، ہمیں وہ اس طرح سے اب کرنا چاہیے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. کنسیلیشن، لیٹس برنگ دا پیپل ٹوگیدر، کوئی یونٹی پیدا کریں. بہت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو، جی معاشی بھی، سیاسی بھی، پالیسی کے بھی، اور ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ سر. شہزادہ محمد گشتاسب خان، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA-15 مانسہرہ کم طورغر کی گفتگو آپ نے سنی. ہل ٹاکس سے اپنے میزبان تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.